ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، پھر معاہدے کی تاریخ۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دو متضاد بیانات۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ اب نائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ ایران میں ایسا منظر دیکھا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بس دیکھتے جاؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے پیر کو ایران سے معاہدے کا کبھی امکان ظاہر کیا۔ کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کل تک معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران ڈیل کے حوالے سے صدر ٹرمپ انتہائی پر امید۔ فاکس نیوز پر گفتگو میں بڑی پیش رفت کا اشارہ دیا، ساتھ میں پھر دھمکی دی۔ کہا، معاہدہ نہ ہوا تو تیل پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر سوشل میڈیا پر لکھا، منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم۔ کوئی غلطی نہ کریں، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کی لاپرواہ حرکتیں امریکہ کے ہر خاندان کو جہنم میں گھسیٹ رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ باقر کالیباف نے کہا، ہمارا پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ آپ نتنیاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ واحد حل ایرانیوں کے حقوق کا احترام اور اس خطرناک کھیل کو ختم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا عالمی برادری سے ٹرمپ کے بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا، ٹرمپ کی دھمکی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی ہے۔ بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ ایسے حملے پوری آبادی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوں گے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایکس پر لکھا، ہے مین کول ڈاؤن، ذرا ٹھنڈے ہو، مزید تاریخیں پڑھیں، ہار کو خوش اسلوبی سے قبول کریں۔ ایرانی سفیر نے تباہ شدہ امریکی طیاروں کے ملبے کی تصاویر بھی شیئر کی۔ دھمکیاں، گالیاں، منتیں اور بد دعائیں۔ ایران میں ناکامی پر صدر ٹرمپ کی قلابازیاں، بوکھلاہٹ، گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ۔ ٹروتھ سوشل پوسٹ میں سپر پاور کے سربراہ نے ایرانیوں کو جنونی اور پاگل قرار دیتے ہوئے گالیوں کا استعمال کیا۔ گھٹیا الفاظ اور بازاری زبان۔ امریکی صدر نے غیر سنجیدگی کی حدیں پار کر دیں۔ پہلے منگل کو ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا بیان داغ دیا، کچھ دیر بعد پیر کو معاہدے کا امکان ظاہر کیا۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے یا موڈ سوئنگ؟ صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات اور نامناسب الفاظ پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز کی صدر ٹرمپ کے بیان پر کڑی تنقید۔ ایکس پر بیان میں برنی سینڈرز نے ٹرمپ کو ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دے دیا۔ لکھا، ایران جنگ کے 1 ماہ بعد ایسٹر سنڈے پر ٹرمپ کا ایسا بیان آیا ہے۔ ٹرمپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے، یہ خطرناک ذہنی طور پر غیر متوازن شخصیت کی باتیں ہیں۔ کانگریس کو اب کام کرنا ہوگا، اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا ایران کو الٹیمیٹم، روس کا امریکہ سے الٹیمیٹم کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا، امید ہے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ امریکہ الٹیمیٹم جیسی زبان بند کرے اور مذاکرات کے راستے پر آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے فرانسیسی ہم منصب کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، دونوں رہنماؤں میں ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے جنگ کے اقتصادی اثرات پر گفتگو کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 45 روزہ جنگ بندی کا امکان۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے، ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالث ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عارضی جنگ بندی بالآخر مستقل جنگ بندی کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکی صدر آج دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوگی۔ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ فوجی قیادت بھی موجود ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ امریکی میڈیا کے اصرار پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ امریکی پائلٹ کو کیسے ریسکیو کیا؟ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں تفصیلات بتا دی۔ کہا، امریکی پائلٹ کے گرنے کے بعد
ایران نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ایران امریکی ریسکیو فورسز کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پائلٹ نے طیارہ گرنے کے بعد ریڈیو پر مختصر اور غیر معمولی پیغام دیا۔ پائلٹ کے پیغام سے خدشہ ہوا ایرانی اسے پکڑ چکے ہیں۔ شبہ تھا پائلٹ کا سگنل ایران کا جال ہو سکتا ہے۔ آخرکار ہم نے تصدیق کی کہ سگنل ہمارے پائلٹ کا ہی ہے۔ ایرانی فوج نے F-18 طیارہ شوٹر فائر میزائل سے گرایا۔ ایک پائلٹ کو فوری ریسکیو کیا، دوسرے کو ریسکیو کرنے میں وقت لگا۔ امریکی فوج نے ٹیکنالوجی کے ذریعے پائلٹ کو ڈھونڈا۔ ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا کامیابی امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے امریکی مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا تھا دشمن کی اپنے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ صدر ٹرمپ نے پائلٹ بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ شکست چھپانے کے لیے کیا۔ پاسداران انقلاب نے مار گرائے امریکی جنگی طیارے کی تصویر جاری کر دی۔ کہا پائلٹ کی جلی ہوئی کھوپڑی تصویر میں واضح ہے۔ پاسداران انقلاب کا اصفہان میں 2 امریکی C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران ایرانی فورسز نے 2 C-130 طیاروں اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا۔ اصفہان میں ہی ایران نے امریکہ کے MQ-9 ڈرون کو بھی مار گرایا ہے۔ ایرانی میڈیا نے امریکی طیارہ تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود شہید۔ اسرائیل کے قم میں سویلین آبادی پر بمباری، 5 افراد شہید۔ ایران کے جنوب مغربی علاقوں پر بھی بمباری، 9 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس تباہ کر دیا گیا۔ تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اب تک 700 سے زائد اسکولوں، 70 سے زیادہ یونیورسٹیز پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں سے ایران میں 55 لائبریریوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 97ویں لہر مکمل۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اور اسرائیلی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا کویت میں امریکی افسران کے خفیہ ٹھکانے کو بیلسٹک میزائل ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امارات میں امریکی فوجی اہلکاروں پر حملہ، 25 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جبل علی بندرگاہ میں سہونی تجارتی جہاز کنگ ڈاؤ سٹار پر کروز میزائل حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل میں فوجی صنعتی علاقے پر بھی حملے کیے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کا کنٹرول سخت، متعدد جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ ٹرمپ کا پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران جاری کی گئی پہلی ویڈیو میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو ملٹری آپریشن روم میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملٹری آپریشن روم میں اسرائیل کی دمونہ نیوکلیر سائٹ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ایرانی ملٹری آپریشن روم میں اسرائیل دمونہ نیوکلیر سائٹ کا محل وقوع بھی نمایاں ہے۔ امریکی اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران میں بڑے مظاہرے، تہران سمیت تمام بڑے شہروں میں مظاہرے، ریلیاں اور اجتماعات۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہروں اور ریلیوں میں شرکت کی۔ شارجہ میں بندرگاہ پر حملے کا واقعہ، فضائی دفاعی نظام کی کامیاب کارروائی۔ گرنے والے ملبے سے بندرگاہ پر آگ لگی۔ شارجہ میڈیا آفس کے مطابق ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے آگ بجھائی۔ واقعے میں 1 نیپالی شدید زخمی، 3 پاکستانی معمولی زخمی ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں اہم رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق۔ امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی میں بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کراچی میٹرک بورڈ کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی۔
میٹرک کے سالانہ امتحانات اب جمعہ 10 اپریل سے ہوں گے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین کہتے ہیں طلبہ کے وسیع تر مفاد میں اہم فیصلہ کیا۔ میٹرک بورڈ کی غفلت نے لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ امتحانی فارم تاخیر سے جمع ہونے کے باعث امتحانات ملتوی کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکول مقررہ تاخیر پر امتحانی فارم جمع نہ کرا سکے۔ ہزاروں امتحانی فارم آخری 3 دن میں لیٹ فیس کے ساتھ جمع کرائے گئے۔ ایڈمٹ کارڈز کے اجرا میں تاخیر کے باعث طلبہ پریشانی کے شکار۔ طلبہ کو یہ بھی علم نہیں کہ ان کا امتحانی مرکز کہاں ہے۔ کفایت شعاری مہم کے تحت صوبوں کے اقدامات۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں مارکیٹوں کا نیا شیڈیول جاری۔ بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہال، ضیافت ہال اور ہوٹلز کی تمام تقریبات رات 10 بجے ختم کرنا ہوں گی۔ دواخانے، تندور اور نان بائی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹ اور پلازے رات 9 بجے، دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے، شادی ہالز اور تمام تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنے کی ہدایت۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کو مقررہ وقت کے بعد بھی کام جاری رکھنے کی اجازت۔ صنعتی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ یونٹس کو پابندیوں سے استثناء ہوگا۔ گلگت بلتستان میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ ہوٹلز اور شادیوں ہالز کی تقریبات رات 10 بجے سے قبل ختم کی جائیں گی۔ اطلاقات سے ہوگا۔ میڈیکل سٹورز پر پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ لڑکا ہم نے پکڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 اور لڑکے پکڑے۔ یہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے TTA اس سے تعلق رکھتا ہے۔ حبیب اللہ اس کا نام ہے اور یہ لالو کے نام سے یہاں پر آپریشن کرتا تھا۔ 2 FC جوانوں کی شہادت میں ملوث افغان طالبان کا دہشت گرد حبیب اللہ گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات کہتے ہیں گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ کا بھائی قلدم TTP کا کمانڈر ہے۔ قلدم TTP کے ساتھ مل کر بلوچستان میں کارروائیاں کرتی ہے۔ DIG CTD کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، عدالت میں پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ سرحد پار سے فتنہ خوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ 37 دہشت گرد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، 1043 زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے آپریشن میں افغان طالبان کی اب تک 286 پوسٹیں تباہ اور 44 پر قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان رجیم کے 249 ٹینکس اور بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 81 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عظیم پورہ فلائی اوور اور شارع بھٹو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ شجیل میمن، ناصر شاہ، مکیش چاولہ، میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ساتھ تھے۔ عظیم پورہ فلائی اوور 45% کام صرف 27 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، مراد علی شاہ نے فلائی اوور 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا فلائی اوور کی تکمیل سے اہم چوراہے پر ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ شہر کا امپریشن اس وقت بہت خراب کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے لوگ وزٹ کرتے ہیں لاہور تو بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں ڈیولپمنٹ ہے، یہاں سڑکیں نظر آتی ہیں، یہاں صفائی نظر آتی ہے اور کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کراچی کو دوبارہ بنائیں گے، اس کی روشنیاں بحال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں جیفکو کرکٹ گراؤنڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے اوپر نااہل افراد مسلط کر دیے گئے ہیں، وہ خود کام کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ اس گراؤنڈ کو کریشنگ پلانٹ بنا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے اسپتال کے سامنے والی جگہ بھی بحال کرائیں گے۔ جو عوام کی جگہ ہے وہ عوام کو ملنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج سے 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، مالکنڈ، بڑگرام، مانسیرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق کے پی میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنائیں گے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز کی تیسری کامیابی، کوئٹہ کو تیسری شکست کا سامنا۔ سلطانز نے گلیڈیٹرز کے خلاف 6 وکٹ سے میدان مار لیا۔ 167 رنز کا ہدف بآسانی 15 گیند پہلے حاصل کیا۔ اسمتھ کی پہلی 50، شان مسعود نے 46 رنز بنائے۔ ابرار احمد اور عثمان طارق کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ کوئٹہ 7 وکٹ پر 166 رنز جوڑ سکی تھی۔ سعود شکیل کی 50 اور جیکبز کے 49 رنز رائے گا۔ محمد نواز 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار۔ میچ کے دوران کوئٹہ کے احمد دانیال ہیمسٹرنگ انجری میں مبتلا، اسٹریچر پر اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ایونٹ میں آج ملتان کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ نے اچھی اننگز کھیلی، 50 پلس سکور تو ہے، لیکن جتنی گیندوں کا سہارا لیا ہی ڈڈ ہز پارٹ۔ یو آر سیٹسفائیڈ؟ ایک کیپٹن اننگز تھی وہ طرح کا سعود پلیئر ہے، اس حساب سے بہت اچھی تھی۔ اوکے، آج سرپرائزلی وہ نمبر 3 پہ آیا ہے۔ سرفراز احمد کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں۔ حسن نواز ایز اے اوپنر اس نے سینچری بنائی ہے پاکستان کی طرف سے۔ وہ پہلے آتا ہے یا نافع آتا ہے پہلے؟ یہ منمانیاں چل رہی نا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں سرفراز کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں۔ سرفراز کبھی سعود شکیل کو نمبر 3 پر نہ بھیجتا، اوپنر ہی بھیجتا۔ سعود نے اچھی کیپٹن اننگ کھیلی۔ باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں تزیہ۔ کامران اکمل نے سرفراز والی بات سے اتفاق کیا، کہا خواجہ نافع فارم میں نہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل کی ریس میں صرف 5 ٹیمیں ہیں، 3 ٹیمیں ریس سے باہر لگ رہی ہیں۔ اداکار ظاہر احمد بنی مہمان سامنا کیا معصومانہ سوالات کا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔ لاہور کے بعد کراچی کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر بھی دھوم مچانے کو تیار۔ کنگز نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں ناقابل شکست ٹیم ہفتے کو کراچی پہنچی تھی۔ کراچی کنگز کے برتھ ڈے بوائے آل راؤنڈر عباس آفریدی کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کنگز کو ہر میچ جتاؤں، غلطی پر چچا عمر گل سے خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ کراچی کنگز اپنے چوتھے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے۔ حیدرآباد میں نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا شاندار اختتام۔ سندھ اسٹرائک کی 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلی پوزیشن، پنجاب تھنڈرز نے دوسری اور بلوچستان ایگلز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کے پی ٹائٹنز کے ضمیر علی بہترین باکسر قرار۔ بہترین ویمن باکسر کا اعزاز سندھ اسٹرائکر کی عائشہ کے نام رہا۔ پاک آرمی کے زیر اہتمام ایونٹ میں 10 ٹیموں کے 210 باکسرز نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ اور ایف اے کپ میں چیلسی کے تابڑ توڑ حملے، پورچویل پر گولز کی برسات کر دی۔ 1-2 نہیں 7-0 سے پچھاڑ کر سیمی فائنل میں دھماکے دار انٹری دے دی۔ مانچسٹر سٹی کی بھی ریکارڈ ساز فتح۔ لیورپول کے خلاف ایرلنگ ہالینڈ کی ہیٹ ٹرک نے ٹاپ 4 کا ٹکٹ دلا دیا۔